السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے وہ چھوٹی بہر کی غزل ہے، لیکن اپنی معنویت کے اعتبار سے اسے بڑی غزلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے کئی اشعار ایسے ہیں جو کافی مشہور بھی ہو چکے ہیں اور آپ کو مختلف جگہ مختلف مضامین میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہرحال اس کا پہلا شعر ہے: عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی۔ آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے کہ جس کے ہم معنی کر سکیں، تو ہم سیدھے سیدھے اس کی شرح کرنے پر آتے ہیں، اور اس کی جو شرح ہے وہ بھی بہت ہی مختصر ہے کہ محبوب عاشق کے بے تابانہ اظہار عشق پر کہتا ہے کہ یہ عشق ہے یا وحشت ہے، یہ تو وحشت اور دیوانگی ہے۔ تو عاشق کہتا ہے کہ بہتر ٹھیک ہے وحشت اور دیوانگی ہی صحیح، لیکن یہ جو میری دیوانگی ہے یہ بہرحال آپ کی شہرت کا باعث بنے گی، یعنی میری وحشت تیری شہرت ہی صحیح۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو تسلیم نہ کیجئے، آپ اس کو بے شک وحشت کہہ لیجئے، لیکن اس وحشت سے بھی آپ کی شہرت ہوگی۔ اگلا شعر ہے: قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، اور قطع کہتے ہیں ختم کرنے کو، کاٹ دینے کو۔ یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ مرزا غالب کا یہ ایک خاص مضمون اور خاص انداز ہے، اور وہ اپنے کئی شعروں میں مختلف انداز میں اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبوب آپ سے مہربانی کی اور محبت کی بجائے دشمنی سے کام لے تو دشمنی بھی تو ایک طرح کا تعلق ہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے رشتہ تعلق نہ توڑیں اور کچھ نہیں تو دشمنی ہی قائم رکھیں۔ اگلا شعر ہے: میرے ہونے میں ہے کیا رسوائی، اے وہ مجلس نہیں خلوت ہی صحیح۔ اب اس میں خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور مجلس کہتے ہیں جہاں پر کافی سارے لوگ جمع ہوں۔ تو وہ اپنے محبوب سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ فرمائیں کہ میرا موجود ہونا آپ کو اتنا برا کیوں لگتا ہے، اس میں آپ کی کیا رسوائی ہے، کیا بدنامی ہے؟ اگر میرے یہاں حاضر ہونے سے آپ کو یہ خیال ہو کہ لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھیں گی اور اس طرح آپ کی بدنامی ہوگی، تو میں مجلس میں نہیں آتا، آپ مجھے تنہائی میں بلا لیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات ضرور کیجئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا وہاں آنا ٹھیک نہیں ہے تو آپ مجھے تنہائی میں بلا لیجئے۔ مطلب یہ کہ ہر صورت میں محبوب سے ملاقات چاہتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے، غیر کو تجھ سے محبت ہی صحیح۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے کوئی دوسرا یا رقیب۔ آپ کو کئی مرتبہ رقیب کے معنی بتلا چکے ہیں تو اس لیے ہم بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ محبوب سے محبت نہ کرنا اپنے سے دشمنی ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے دشمن کو نہیں، گویا اگر تو سمجھتا ہے کہ غیر کو تجھ سے محبت ہے تو ہماری محبت کا بھی یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تجھ سے محبت نہ کی جائے تو یہ ایک طرح سے اپنے آپ سے دشمنی ہوگی۔ اب بعض لوگوں نے شعر کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اگر تجھے غیر کی محبت کا یقین ہو گیا ہے تو پھر ہم تجھ سے محبت کر کے اپنے ساتھ دشمنی کیوں کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بیان یہ ہو سکتا ہے، اس طرح کا بیان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی یعنی جو آداب عشق ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، اور مرزا غالب سے اس قسم کا کوئی شعر اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ عشق نہیں ہے، بلکہ پھر تو ایک عام بازاری چیز ہے کہ ایک دکان سے نہیں ملی تو دوسرے سے لے لی۔ تو مطلب اس کا وہی ٹھیک ہے جو پہلے ہم نے بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں۔ اس کا اگلا شعر ہے: اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلت ہی صحیح۔ ہستی سے مراد انسان ہے یہاں پر، آگہی کہتے ہیں علم ہونے کو، اور غفلت کہتے ہیں کسی چیز کا علم نہ ہونے کو۔ کم از کم اس شعر کی حد تک تو اس الفاظ کے معنی یہی نکلیں گے۔
اب اس دنیا میں انسان کے لیے دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مختلف چیزوں سے جو کچھ حاصل کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ غفلت اور بے پرواہی میں زندگی گزار دی جائے۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی ذات کے سوا کسی کا خیال تک دل میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر وہ کچھ جاننا چاہتا ہے اور سچ تک پہنچنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنی ذات سے ہو، اور اگر غفلت اور بے پرواہی اختیار کرنی ہے تو وہ بھی اپنی ہی ذات سے کرنی چاہیے۔ اگلا شعر دیکھیے، عمر ہر چند کے ہے برق خرام، دل کے خو کرنے کی فرصتی صحیح۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، اور برق خرام کا مطلب ہوگا بجلی کی طرح تیز رفتار۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مانا کہ عمر بجلی کی طرح تیز رفتار ہے، یعنی ادھر آئی اور ادھر گئی، چمکی اور ختم ہو گئی۔ گویا فرصت اتنی کم ہے کہ کوئی خاص کام انجام نہیں دے سکتے۔ تو چلو کچھ اور نہ صحیح، تو اس فرصت میں بجلی کو تصور میں لایا جائے تو کیا حرج ہے، مگر کچھ کرنے سے بعد نہیں رہنا چاہیے۔ مرزا غالب کے نزدیک سب سے اہم اور ضروری کام یہ ہے کہ دل کا خون کر لیا جائے۔ یقیناً یہی زندگی کا سب سے اچھا کام ہے۔ دل کے خون کر لینے کا مطلب ہے کہ وجود حقیقی سے سچا عشق پیدا کیا جائے، وجود حقیقی سے یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ ہم کوئی ترک وفا کرتے ہیں، نہ صحیح عشق مصیبت ہی صحیح۔ اب ترک وفا کا مطلب ہے کہ عشق کرنا چھوڑ دینا وغیرہ۔ ہم نے عشق کیا، تکلیفوں اور سختیوں کی جو زیادتی تھی اس سے عشق ہمارے لیے ایک مصیبت بن گیا، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور ہم صبر و سکون سے ہر آفت اور ہر مصیبت کو برداشت کریں گے، کیونکہ ہم عاشق ہیں اور عاشق کبھی وفا سے منہ نہیں موڑتا۔ اگلا شعر دیکھیے کہ کچھ تو دے اے فلک نا انصاف، آہ و فریاد کی رخصت ہی صحیح۔ فلک نا انصاف اصل میں آسمان کو کہہ رہے ہیں، قسمت یا مقدر سمجھ لیجیے۔ اب صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک مصیبت زدہ شخص ایک آرزو اور مراد کے لیے کوششیں کر چکا ہے، مگر ناکامی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، تو انتہائی نا امیدی کی حالت میں وہ کہتا ہے کہ اے آسمان، اگر تو میری کوئی مراد پوری نہیں کرتا تو اتنی رخصت دے دے کہ میں اپنی حالت پر رو پیٹ لیا کروں۔ شعر دیکھیے کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ خو کا مطلب ہوتا ہے عادت، تسلیم کا مطلب ہوتا ہے ہر بات کو بے چون و چرا مان لینا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مانا کہ یہ جو بے نیازی ہے تیری عادت ہے، اور تو کسی مسکین کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور تیرا یہی کام ہے کہ ہر ایک سے بے پرواہی رکھے۔ تو اگر یہی حقیقت ہے تو ہم بھی رفتہ رفتہ اس کے عادی ہو جانے کی کوشش کریں گے، اور تیری بے نیازی کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ آخری شعر ہے کہ یار سے چھیڑ چلی جائے اسد، گر نہیں وصل تو حسرت ہی صحیح۔ وصل کہتے ہیں ملاقات کو مل جانے کو، اور حسرت کہتے ہیں کسی آرزو کا دل میں رہ جانا، اس کو ہم حسرت کہتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی صاف ستھری ہے، اس شعر میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے کہ اے اسد، محبوب سے چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ برابر قائم رہنا چاہیے۔ اگر وصل میں اثر نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وصل کی حسرت کا اظہار ہی کرتے رہنا چاہیے، لیکن عشق کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور اس کے کچھ شعروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو بس اب آج کے لیے اتنا ہی،
ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔